ایک آدمی اس کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی. اب ایک بڑا حادثہ تھا بھائی زندگی میں. ہزاروں لوگ پہنچ گئے لائن لگا کے نا تعزیت کے لیے. تعزیت کرنے والوں کو اتنا رش کے لائن لگی ہوئی, وہ تاحت دینے کا لوگ ہی لوگ نا, تعزیت کی کا نمبر نہیں آ رہا. اتنے میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگتا ہوا آیا, کنارے پہ لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یار کتا ایک دن کے لیے مل جائے گا. یار وہ کتا ایک دن کے لیے ادھار مل جائے گا. اس نے ایک تھپڑ لگا کے بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا, تو کیا سمجھتا ہے تعزیت کے لیے آئے ہوئے سارے کتے کے لیے آئے ہوئے. سب نے درخواستیں جمع کرائی ہوئی ہے, 6-7 مہینے بعد 13 نمبر بھی کیا سمجھتا ہے. اچھا خیر, دیکھو یار جب شادی نہیں ہوتی تو ہر وقت شادی نہیں ہو رہی, شادی نہیں ہو رہی, شادی نہیں. جب ہو جاتی ہے تو کتا ادھار لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں یار. اور ہم تو 3 کتے چاہیے ہوں گے. ایک کتے سے ہمارا کام, ایک کتے سے ہمارا کام. اچھا بھائی, ہائے ہائے میری عمر 18 سال ہے, اچھا کما لیتا ہوں لیکن خاندان والے اور امی ابو شادی نہیں کرنے دے رہے. بولتے ہیں کہ نبی نے بھی 25 سال میں شادی کی تھی. نبی نے جب 25 سال میں شادی کی تھی تو اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی, سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت کے احکام ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جب نبی کو نبوت ملی ہے پھر آپ کا ارشاد دیکھا جائے گا کہ یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں. نوجوان 15 سال میں ہو جاتا ہے انسان, عربی لغت اگر دیکھ, اے نوجوانوں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. دیکھو میں ایک بات ماں باپ سے کہتا ہوں, کیا بتائیں یار, بڑی بےہودگی کی بات ہے. لڑکوں کی بدفعلی اتنی معاشرے میں بڑھ رہی ہے نا اسپیڈ کے ساتھ کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو الٹ نہ دے. اتنی بڑھ رہی ہے. یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کی جلدی شادی نہیں کرتے, اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں ان پہ خرچ کرنے کو داخل کرتے ہی نہیں ہے. بھائی ماں باپ پر بھی تو لازم ہے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بھائی تنخواہ کم ہے تو کچھ ابا تعاون کر دیں کہ یار میری بھی تو بہو ہوگی وہ جو آئے گی, لیکن ابا وہی پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بہو گھر میں 2 روٹی زیادہ کھائے گی تو میرے خرچے پہ کیوں کھائے. بیوی اس کی ہے, کھا کس کے خرچے پہ رہی ہے, میرے. یہ بھی ابا میں بخل ہے, کنجوسی ہے. بھائی بیوی اس کی ہے, بہو بھی تو ہے آپ کی, اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ محلے والوں سے لیا تھا آپ نے ہیں. جیسے وہ پھر وہی آ جائے گا عرش والا مسئلہ. وہ کہہ رہے ہیں نا عرش, نبی کی قبر کی جو مٹی ہے عرش سے افضل ہے, تو کہتے ہیں وہ عرش تو اللہ کا ہے, اللہ کا عرش سے نبی کی قبر کی مٹی زیادہ افضل ہو گئی, گویا آپ نے اللہ سے بھی بڑھا دیا. ان سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا عرش اچھا ہے, اللہ کا عرش اگر وہ اللہ کا ہے تو یہ نبی کس کے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ ہی کے ہیں نا. ان کی عظمت اور ان کی مٹی کی عظمت تو اللہ کی وجہ سے ہے. تو ابا کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی نہیں ہے تو میں کیوں خرچہ کروں, تو میرے بیٹے کی ہے, تو تیرا بیٹا کس کا ہے بھائی؟ مارکیٹ سے لے کر آئے تھے اس کو آپ, اسی طرح بنا بنایا ریڈی میڈ ملا تھا. تو بھائی یہ بھی تو بلڈ ایک ریلیشن ہے, باپ سے اور بیٹے کے رشتے سے زیادہ اچھا رشتہ کون سا ہوگا؟ تھوڑا سا تھیلا خرچ کر دو یار, اپنے خرچے پہ کھلا دو, صدقے کا ثواب ملے گا. بہو کو جتنا کھائے گی آپ کے خرچے پہ صدقے کا ثواب ملے گا. بیوی کو کھلانے پہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو نوالا تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو. سب سے پہلے تو یہاں سے صدقہ شروع ہوتا ہے. ہاں اولاد نالائق ہے تو میں منع کرتا ہوں. بعض نالائق ایسے ہوتے ہیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ابا نے اپنے خرچے پہ شادی کرا دی تو پوستی بن کے پڑ جاتے ہیں. بچوں کی اسپیڈ بہت ہوتی ہے ان کی, میرے بیان سنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, آدھے سنے ہوئے ہوتے ہیں, آدھے بچوں کی اسپیڈ والے بیان سنے ہوتے ہیں کہ اتنی اسپیڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں سنا ہوتا کہ ذمہ داری بھی آپ نے اٹھانی ہے. تو اسپیڈ پوری ہوتی ہے کیونکہ پال کون رہا ہے؟ ابا پال رہے ہیں تو ذمہ داری ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اسپیڈ کو فوکس کرو فی الحال, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کس کے خرچے پہ پل رہے ہیں؟ ابا کے. تو اگر بچہ اس طرح کا نالائق بچہ ہے تو پھر میں منع کرتا ہوں ابا کو کہ نہ کرو. لیکن بچہ اگر تھوڑا بہت اس میں قابلیت ہے, سمجھدار ہے, آپ کو پتا ہے یار ابھی تھوڑی تنخواہ کم ہے یا تنخواہ ہے ہی نہیں لیکن لگ جائے گی, پڑھ رہا ہے, تو چلو یار ساری زندگی میرے خرچے پہ اس نے کھایا, شادی بھی کر لے, کیا جا رہا ہے, بہو آئے گی ہم کھلائیں گے. بہو کو بھی تو احساس ہوگا کہ مجھے میرا سسر کھلاتا ہے, وہ بات سمجھے گی اس کو. بہو کو پتا ہے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا میرے سسر نے, بلکہ میرے شوہر کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ آمدن تقسیم نہ ہو جائے, تو لہذا بہو سسر کو ابا ان لا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن سسر صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ بہو میری فرما بردار بن کے رہے. وہی مثال آ جائے گی, ساس مشورے دے رہی ہیں اپنے داماد کو کہ بچوں کو بیکن ہاؤس سٹی اسکول میں پڑھاؤ. داماد کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کہہ رہے ہو نہ ہو آپ نے پڑھانا پڑے گا. داماد کہہ رہے ہیں آپ ایسے مشورے کیوں دے رہی ہیں جو میری استطاعت سے باہر ہیں. ساس کہنی ہماری بھی تو اولاد ہے. داماد یہاں کے کیا ہو جاتا ہے, خاموش. میں داماد کو کہتا ہوں یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, جب ساس کہا کریں ہماری بھی اولاد ہے تو بولے بالکل ہے, لہٰذا آدھے پیسے کون دے گا اس کی فیس کے؟ آپ دیں گے, کیونکہ آپ کی بھی کیا یہ اولاد. تو خالی پیلی کی اولادیں تھوڑی ہوتی ہیں.
बड़ा भाई जब घर में बड़ा है तो थोड़ा बाप बन के दिखाए ना, वो छोटे पे खर्च करे, फिर एहतराम करवाए, मजा नहीं आए तो पैसे वापस। वो बड़ा बस धोस लगा रहा था, मैं तेरे 10 साल पहले चूंकि पैदा हो गया हूं, लिहाजा तूने मुझ पर, तूने मेरा एहतराम, हम तो फिर भी कहेंगे एहतराम करो, 10 साल पहले आया दुनिया में, बड़ा है ना ये। लेकिन बड़ा भाई पान गुटके के पैसे नहीं दे रहा इस छोटे को, वो गुटके के पैसे पड़ोसियों से मांग रहा है, तो किस बात का बड़ा है भाई फिर तू? बड़ा बन के दिखाए आदमी तो खुदा की कसम, जिसको अल्लाह ने बड़ा बनाए, पैसा खर्च करो, इतना मजा आता है कि अल्लाह ने मुझे क्या बना दिया, बड़ा बना दिया, मैं खिला रहा हूं अपने छोटे भाई को, मैं खिलाता हूं, गुटके के पैसे मुझसे लेता है। आजकल जो चल रहा है वही बोलूंगा ना, दूध के थोड़ी पैसे लेके कि मैंने आज भैंस का दूध पीना है, वो तो गया वंस अपॉन अ टाइम के लोग भैंस का दूध पिया करते थे, अभी तो ताकत, मैं एक दिन थक गया ना, नींद नहीं हुई मेरी, तो मुझे ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं फहाद साहब, मुझे कहने लगा वो बोलो वो एनर्जी वो नहीं आती क्या, एनर्जी बूस्ट आती है, स्ट्रिंग पी लो। मैंने कहा क्यों? कह रहे तुम एनर्जी आ जाएगी इससे। मैंने कहा फिर छुट्टा लगा लेता हूँ यार, चल बस ले आओ, ये एनर्जी, ये इस टाइप की एनर्जी का क्या करना है हमने, ये तो नशा है, ये तो नशा है भाई। तो ये लड़कों के क्या हो रहा है, तो बड़ा है, बड़े का मतलब क्या होता है, बड़ा बन के दिखा, तो छोटा भी तमीज रहेगा इंशाल्लाह। तो बाप को भी चाहिए क्या बने, बाप बोला बेटा मैं जब तुम्हारा जिंदा हूं तो किसी और से पैसे क्यों मांग रहा है भाई। बाप को चाहिए बेटे से बोले, अगर समझदार बच्चा, ये बता दो मैं, बाप ने शादी करा दी, एक अजाब में आ गया बाप, वो पड़ गया बिल्कुल ना, पहले तो थोड़ा बहुत कुछ करने का था, वो भी गया, उससे भी गया, क्योंकि उसको पता है यार जो एक शादी की वजह से तो बाज लोग जॉब करते हैं, वो भी जब हो गई तो छोड़ो क्या, बच्चों को हर साल मार्केट में नया माल आ रहा है, अब्बा कह रहा है यार मैं इसको पालूं, इसकी बीवी को पालूं, इसके कमबख्त के बच्चे भी मेरे जिम्मे, मैं अपने बच्चों को पालूं, इसको पालूं मैं। तो मैं उनसे फिर लोगों से कहता हूं कि भाई आप मेरे से मशवरा तो ले लेते, मैं हर बच्चे की शादी कराने का मशवरा नहीं देता, मैं उस बच्चे का कहता हूं जो पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, इम्तिहान में नंबर अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब जिम्मेदार है, काहिल नहीं है। तो बाप का यार जहां इतना अरसा खिलाया है, बेटा तेरी शादी किसके जिम्मे है, मेरे जिम्मे। साहबा तो ऐसे ही करते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास के बेटे जवान हुए, 3 बेटे, तीनों को बुलाया, देखो ज़िना मत करना, बुराई की तरफ मत जाना, जिसने शादी करनी हो मुझे बताए, मैं कराऊंगा उसकी शादी। महर वहर पहले बहुत हुआ करता था ना, मैं दूंगा सारा खर्चा, तो इसलिए वो लोग बुराइयों से क्या थे, महफूज। अब माँ बाप नहीं करा रहे, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं हमारी आमदन बहू की जेब में ना चली जाए। छोड़ो यार, तुमने खिलाया पिलाया, अल्लाह ने औलाद को, इतना बड़ा औलाद पर तुम्हारा हक रख दिया है, वो औलाद के जिम्मे है कि तुम्हें पाले, वो आमदन हो ना हो तुम्हें पालेगा, तुम तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। तो माँ बाप अगर बच्चों की शादी टाइम पे नहीं कराते, मेरे भाई इससे बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां जन्म ले रही हैं, लड़कों से बदखेली का मरज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि बर वक्त निकाह नहीं होता। बर वक्त निकाह हो जाए, इंसान कोई उल्टी आती है, ये तस्वुर करते भी ये कोई इंसान के करने का काम है, ये तो गधे भी नहीं करते, जानवर भी नहीं करते ये काम, के नर का नर से ताल्लुक हो, मेल का मेल से, ये जानवर ये काम नहीं करते, तो इतना गंदा अमल है ये। माँ बाप से रिलेशन भी मजबूत नहीं होगा, और दिल अगर बड़ा रख लिया, बच्चे को कह दिया बेटा तेरा बाप जिंदा है ना, है भाई तेरा बाप है तो क्यों नहीं, फिर देखो आपकी आमदन बढ़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन वही बताया बच्चा समझदार हो, और बच्चे की शादी करके अलग घर में लेकर आओ, इधर ना लेकर आओ, ये तो मैं कई दफा बता चुका हूँ। इस जमाने में ज्वाइंट फैमिली में रहना, खुद फिर अपना बोरिया बिस्तर घर से भाग लो। ज्वाइंट फैमिली में इल्ला माशाल्लाह चंद घर है, मेरी उम्र 18 साल हो गया, मेरे भाई खानदान वाले हमें कुछ शादी नहीं करने दे रहे, बोलते हैं कि नबी ने 25 साल में की। मैंने बता दिया नबी ने जो तरगीब दी है वो तो जल्दी निकाह की दी है। मेरे भाई की उम्र 9 साल है, क्या इसे रिहायशी मदरसे में पढ़ाना जायज़ है? जायज़ है, वो तो मदरसे वालों से पूछें। बच्चे को सुबह भेजा करें, शाम को घर आ जाएगा, क्या जरूरत है रिहायशी मदरसों में दाखिला दिलवाने की? किसी भी, ना मदरसे में ना स्कूल में। शावर से नहाना जायज़ है, ये सब इतने लोग शावर से नहा रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं जायज़ है? मुफ्ती साहब खाने के बाद पानी पीना सुन्नत के खिलाफ है? नहीं, कोई सुन्नत के खिलाफ नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत थोड़ा खाते थे, पानी की भी जगह होती। आजकल जितने खांचे हैं मुकम्मल भर चुके होते हैं, पानी की जगह नहीं बचती, इसलिए डॉक्टर हकीम कहते हैं कि खाने के बाद पानी मत पियो, फूल जाएगा वो, एक दिन धमाके से फट जाओगे। इस पर भी एक दफ़ा मैंने देखा बयान के नीचे कमेंट्स थे, कोई धमाके से नहीं फटता, ऐसे बातें कर रहे हैं। हर चीज़ लिख देते हैं लोग, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ अक्सर, एक तायराना नज़र डालता हूँ। अभी जो कुछ दिन पहले हुआ था ना बयान मेरा, मीनार पाकिस्तान पे जो हरकत की है खातून ने, वो क्लिप तो बड़ा वायरल हुआ है, उसके मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े, ज़्यादातर तो मुस्बत ही थे। मुफ्ती साहब क्या हाथ वाली घड़ी पहन सकते हैं? किसी घड़ी में चांदी भी शामिल हो तो कैसे पता चलेगा इसमें चांदी शामिल है? तो चांदी वालों से पूछे, वो बता देंगे आपको। मुफ्ती साहब मेरी जिस लड़की से मंगनी हुई है, इसके मुतालिक मुझे पता चला है कि इसकी फेसबुक पर नामहरम लड़के ऐड हैं, अब मैं क्या करूं, रिश्ता तो हूं कैसी सूरत में? भाई ऐसी लड़की से शादी करें जिसने नामहरमों को ऐड ना किया हो। मुझे क्या पता ये लड़की अच्छी है बुरी है, आप जाके खुद ही तहकीक करें, किसी के रिश्ता में क्यों तोड़वाऊं भाई? तहकीक कर लें,
صرف ایڈ ہی ہیں یا تعلق بھی ہے؟ ایڈ تو سبھی کو کر لیا جاتا ہے, پوسٹیں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے لوگ, مرد نامحرم لڑکیوں کو ایڈ کر لیتے ہیں. ایڈ ہوں گی تو پھر پوسٹیں شائع ہوں گی نا. تو ضروری نہیں کہ کسی نے نامحرم کو یا نامحرم نے نامحرم مرد کو ایڈ کیا, وہ تو عورت غلطی ہے, یہ کوئی لازمی نہیں ہے. اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ صحیح ہے. اب کیا ہے یہ آپ جانو, وہ جانے. منگنی آپ نے کی ہے, آپ نہیں جانتے تو میں کیسے جانوں. مفتی صاحب کیا ایسی ویڈیو بنا کر جس میں فحاشی نہ ہو یوٹیوب فیس بک وغیرہ میں اپلوڈ کرنا جائز ہے, جیسے نادر علی بھائی ویڈیو اور فن والوں کی ویڈیو دے کر آپ نے ان کی تعریف کی, اس میں بیائی نہیں ہے تو کیسی؟ جہاں جائز ہے بشرطے کہ مذاق میں کسی کو تکلیف نہ ہو, اور اگر تکلیف ہو تو اس کی تلافی ہو جائے. جیسے پرینک والے تکلیف دے کے پھر سوری ووری کر کے منا لیتے ہیں, اس کو سائڈ ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر جائز ہے, لیکن ایسی تکلیف جس میں اس کی بے عزتی ہو وہ دل پہ لے جائے. بعض دفعہ نہیں بھی منا رہے ہوتے ہمارے سامنے, تو وہ والے پرینک آتے ہیں جس میں وہ مان لیتے ہیں, جو طبیعت سے ڈھونڈ دیا ہوتا ہے جن لوگوں نے, وہ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن دیکھو یہ پرینک بنانا بے حیائی نہ ہو, جائز تو ہے, یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی جائز ہے, کمائی بھی جائز ہے, لیکن اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے بہت ہی اچھا. اور دوسرا کام دیکھو, مذاق جو ہے نا, مذاق چٹنی کی طرح ہوتا ہے. مذاق کیا ہوتا ہے؟ چٹنی کی طرح. کھانے میں تھوڑی سی چٹنی ہو یا کچھ اچار وچار ہو تو کھانے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. اب آپ نے چٹنی ہی سے کھانا شروع کر دیا تو آتے ہیں آپ کی گل جائے گی تھوڑے دنوں میں. تو مذاق ہی آپ نے اصل چیز بنا لی, اصل پروگرام ہی اے ٹو زیڈ مذاق ہے. تو جائز ہے, میں نہیں کہہ رہا ناجائز ہے, لیکن یہ شریعت کے مزاج کے خلاف, کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے بڑے کاموں کے لیے. وہ بڑے کام کے دوران, جیسے میں یہاں اصلاحی بیان کر رہا ہوتا ہوں, درمیان میں ایک چٹکلا آ گیا مذاق, میں یہاں مزاحیہ پروگرام پیش کرنے تو نہیں بیٹھا ہوتا نا, یہاں بیٹھتے اے ٹو زیڈ لطیفے ہی لطیفے. تو اصل کام کچھ اور ہونا چاہیے, اس میں انسان درمیان میں تھوڑا سا مذاق بھی ہو جائے, فریش ہو جاتا ہے. جیسے ٹیچر اسکولوں میں پڑھاتے ہیں تو پڑھائی کے دوران تھوڑے سے چٹکلے بھی سناتے ہیں, ہمارے استاد بھی سنایا کرتے تھے, بیان میں آ گیا تھوڑا کوئی چٹکلا آ گیا. تو اپنی زندگی میں مذاق کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. کامیڈین بن جاتا صبح شام مذاق ہی مذاق, اس سے انسان کے اپنے دل کا سکون سب سے پہلے خراب ہوتا ہے. اکثر کامیڈین, جتنے کامیڈین ہوتے ہیں نا, سب کی بات نہیں کر رہا, ان میں زیادہ تر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, بن جاتے ہیں. کیونکہ آپ جو اصل اللہ نے بڑا کام دیا ہے آپ کو, کوئی اور طرح سے انسانیت کی خدمت کرو. آپ کوئی کھانے پکانے کی ترکیبوں والے چینل بھی اچھے ہیں, وہ کم از کم کھانا تو سکھا رہے ہیں نا پکانا کے, یار یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ. اچھا آدمی خود ہی گھر میں بنانا سیکھ لے, یہ خواتین بنا کے میاں کو کھلائیں یا دعوتیں کریں, وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اے ٹو زیڈ مذاق تو جائز ہے, میں نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے نہ جائز ہے, لیکن بہرحال پسندیدہ نہیں. جیسے اسنوکر کلب ایک صاحب کا, مجھے کہنے لگے میں نے اسنوکر کلب کھولا ہوا ہے اور اتنی میں فیس لیتا ہوں, 1 گھنٹہ لڑکے اسنوکر کھیلتے ہیں. بھائی ناجائز تو نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی بہیائی تو نہیں ہو رہی, کھیل ہی ہے نا, انٹرٹینمنٹ ہے, کوئی حرام انٹرٹینمنٹ نہیں. لیکن کوئی اور اچھا کام کر لو بھائی, کوئی اور کام کر لو جس میں لوگوں کو, سبزی بیچنے والا بھی تو کام کر رہا ہے نا, اس میں فائدہ ہے. اسنوکر میں کیا ٹائم ویسٹنگ, لوگ آ رہے ہیں اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے خام کھا کے ٹائم ویسٹ کر کے جا رہے ہیں. تو جب یہ زندگی کی لمحات ختم ہوں گے, اس وقت احساس ہوگا انسان کو کہ میں نے کتنا کما سکتا تھا اور میں نے کیا گھاٹے کے سودے کیے. تو وقت سب سے قیمتی چیز ہے, اس کو قیمتی کاموں میں لگاؤ. صرف پیسہ کمانے میں نہیں لگاؤ, پیسہ بھی کماؤ لیکن ایسی چیز کو آمدن کا ذریعہ. دیکھو ڈاکٹر بھی بہت پیسہ کما لیتے ہیں, جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, لیکن ان پہ ہمیں کیوں اعتراض نہیں ہے؟ بھائی ٹھیک ہے آپ کروڑوں روپے کماؤ, لیکن ہزاروں کی زندگی میں تو بچا لی نا اس نے. ایک آدمی نے مجھے بتایا یہ ڈاکٹر ہے, اس کی اتنی تنخواہ ہے, لاکھوں روپے, ایک آپریشن, ایک ٹانکے کے اتنے پیسے لے لیتا ہے, یہ دیکھو. میں نے کہا یار جتنے بھی ڈبل لے لیں, زندگی تو بچائی نا اس نے لوگوں کی. تو انسان کی قیمت کوئی ہو سکتی ہے. تو آپ پیسہ خوب کمائیں, لیکن اس کے بدلے میں قوم کو بھی تو کچھ دیں نا. قوم کو آپ کیا دے رہے ہیں سوائے پرینک اور سوائے اسنوکر اور ویڈیو گیم کے؟ کچھ نہیں دے رہے. تو یہ پھر مزیداری والی بات نہیں ہے. اس لیے بس مذاق کو ہلکا پھلکا رکھنا چاہیے, اس کے بعد اصل کام. اور اس مزاح میں مزہ بھی آتا ہے, اس مذاق میں مزہ بھی. اگر مذاق ہی کی محفلیں ہو پھر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, وہ محفل ہی مذاق کی ہو تو یہ اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کامیڈین جتنے ہیں, ہنساتے خود بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک چیز جو جس کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا, اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا, تو وہ نیچرل تھوڑی ہے, وہ مصنوعی ہے. مصنوعی چیزوں میں آج میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ سنگر ہوتے ہیں نا, گانے گاتے ہیں اور گانوں کی دھنیں بناتے, آپ دیکھ لیں ان کی زندگی, ان میں اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. حالانکہ گانا سننے سے لوگوں کو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے نا, گانا سننے سے وقتی طور پر لوگوں کی ذہنی تفریح ملتی ہے. تو جس کو سنا رہے ہیں اس کو تو ذہنی تفریح مل رہی ہے, جو گانے والا ہے وہ خود ذہنی تفریح میں. وجہ کیا ہے؟ وہ سارا دن یہی کر رہا ہے. ایک نے 24 گھنٹے میں ایک گانے سننا صحیح کام نہیں ہے, کہیں سننا شروع کر دیں. میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ایک آدمی نے سارا دن میں 2 گانے سنے گا, 3 گانے سنے گا, تھک جائے گا, اپنا دوسرے کام میں لگ جائے گا. جو گا رہا ہے وہ تو سارا دن کیا کر رہا ہے؟ وہ تو موسیقی کی دھنوں میں ہر وقت پاگل ہو جاتا ہے آدمی. تو اس لیے فنکار, اداکار اور میوزیشین جو ہے نا, زیادہ تر یہ بیچارے ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے کوئی نہ گیا ہو, لیکن اکثر ان میں ایسے ہی ہوتا ہے. آخری عمر میں پھر یہ عجیب سے ہو جاتے ہیں. تو نیچرل
لائف جو ہے نا اس کو فوکس کرو. مذاق ایسے ہو جیسے کھانے میں چٹنی, 2 نوالے یہاں سے لے لیے, باقی اصل دال ہے, آپ نے الٹا کر دیا, دال کو چٹنی بنا دیا اور چٹنی کو دال. اب آپ دال سے روٹی لگا لگا کے چٹنی کا نوالا بھر بھر کے لے رہے ہو, اچار کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کھا رہے ہو گوشت کی طرح, اچار آتے کی ایسی کی تیسی ہے. تو باقی یہ کہ مذاق محفل میں تھوڑا بہت ہونا چاہیے, چٹنی کا کام دیتا ہے. تو ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مزاج تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاح کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا, کیونکہ مزاح کرنے سے ذہن فریش ہوتا ہے, بات ذہن میں اچھی طرح اترتی ہے. اور بڑی بات یہ کہ جو مذاق نہیں, مذاق الگ چیز ہے. مذاق کا مطلب دوسرے کا مذاق اڑانا, یہ غلط ہے. مزاح کا مطلب تفریح کی باتیں کرنا. تو اس میں جو مزاح کرتا ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے, اس میں تکبر نہیں ہے. جس میں تکبر ہوتا ہے نا وہ مزاح نہیں کرتا, وہ ہمیشہ سیریس رہے گا. گھر میں بھی آئے گا تو ایسے جی بیگم سے چائے نہیں کرو, لانے میں دیر ہو گئی. بس ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے, خود بھی ٹینشن دوسروں کو بھی. کوئی بچہ تھوڑا سا بول دیا, ہنس دیا, آپ بیٹھا ہوئے سامنے تمہیں ہنسی آ رہی ہے, اور تھوڑے دنوں میں برین ہیمریج ہوگا. آج حضرت دنیا سے تشریف لے, اور جس کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے تو وہ خود بھی خوش رہتا ہے. وہ چھچورا پن نہ ہو کہ ہر وقت ہی مذاق, یہ تو غلط ہو جائے گا نا. تھوڑا بہت